السلام علیکم، میں آپ کا دوست افسر خان آج پھر اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ سب کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں۔ آج ایک پھر حدیث لے کے آیا جو صحیح مسلم سے ہے۔ باب ہے اس کے کافر اگر کفر کی حالات میں نیک کام کرے پھر مسلمان ہو جائے۔ حدیث نمبر ہے 323، راوی ہے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں جو میں نے عبادت کے کام کیے یعنی نیک سمجھ کر گناہ سے نکلنے کے لیے، ان کا کچھ ثواب مجھ کو ملے گا؟ یعنی کفر کے زمانے کے نیک کام بیکار تو نہ ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تو اسلام لایا اگلی ان سب نیکیوں پر جو کر چکا ہے، یعنی جب تو مسلمان ہو گیا تو تیرے کفر کے زمانے کی نیکیاں بھی بیکار نہ جائے گی بلکہ ان سب کا ثواب ملے گا۔ البتہ اگر تو مسلمان نہ ہوتا اور کفر ہی پر مر جاتا تو تیری سب نیکیاں مٹ جاتی۔ یہی مطلب حدیث سے نکلتا ہے اور یہی قول ہے ابن باطل اور متقین کا کہ کافر اگر مسلمان ہو جائے تو اس کے وہ نیک کام جو کفر کے زمانے میں کیے ہیں ان کو جو بھی کام اچھا کام کیے ہیں اور خاندان پر ثواب دے گا، بدلہ جو بھی ہو۔ دلیل اس حدیث کے جس کو ورقتزی نے ابو سعد خدری سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مسلمان ہو جائے پھر اس کا اسلام اچھا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی کو لکھے گا جو کر چکا ہے اور ہر برائی کو مٹا دے گا جو کر چکا ہے، اور اسلام کے بعد جو نیکی کرے گا تو ایک کے بدلے 10 کا 700 تک ثواب ملے گا، اور برائی کے بدلے ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ لیکن جب خدا اس کو بھی معاف کر دے تو ایک بھی نہ لکھی جائے گی۔ امام ابو عبداللہ مازری نے کہا ظاہر حدیث خلاف ہے اس قاعدے کے جو مقرر ہو چکا ہے کہ کافر کا تقرب صحیح نہیں، پھر اس کو نیکی پر ثواب بھی نہ ہوگا، اور ایمان لانا اس کا اطاعت ہے نہ تقریب، اس لیے کہ تقریب میں شرط ہے کہ جس سے تقریب کرتا ہے اس کو پہچاننے اور وہ کفر کے حالات میں خدا کو ذرا برابر نہیں پہچانتا۔ اس صورت میں حدیث کی تویل کرنا ضروری ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کفر کے زمانے میں جو تو نے نیکیاں کی تھی ان کی وجہ سے تیری طبیعت نیک ہو گئی اور تجھے نیک کام کرنے کی عادت پیدا ہوئی، پھر تو اس عادت اور طبیعت سے اسلام میں بھی فائدہ اٹھائے گا کیونکہ وہ لے جائے گی تجھ کو نیک کاموں کی طرف، یا یہ مطلب ہے کہ ان نیکیوں کی وجہ سے تو مستحق ہوا تعریف کا جو اسلام کی حالت میں بھی باقی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اسلام کی حالت میں تجھ کو نیکیوں کا ثواب اوروں سے زیادہ ملے گا کیونکہ تو پہلے بھی نیک کام کر چکا ہے، اور جب کافر کو نیک اعمال کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگی تو ثواب کا زیادہ ہونا بعید نہیں۔ تمام ہوا کلام مازری۔ قاضی عیاض نے کہا بعضوں نے کہا مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اگلی نیکیوں ہی کی برکت سے خدا نے تجھے اسلام کی ہدایت کی، اور نیکیوں اوائل میں دلیل ہے حسن خاتمہ اور سعادت کی کہ انجام میں انتہائی، لیکن صحیح وہی ہے جو ابن باطل وغیرہ نے کہا کہ حدیث محمول ہے ظاہر پر۔ ابن باطل نے کہا اللہ کو اختیار ہے کہ اپنے بندوں پر جنتی چاہے اور جس طرح چاہے عنایت کرے، اور کسی کو اس میں اعتراض کی مجال نہیں۔ اور فقہا نے جو کہا کہ کافر کی عبادت صحیح نہیں اور اگر وہ اسلام لائے تو اس عبادت کا اعتبار نہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے احکام کی روح سے اس کی عبادت صحیح نہیں اور آخرت کا ثواب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب اگر کوئی یوں کہنے لگے کہ آخرت میں بھی اس پر ثواب نہ ہوگا تو اس کا قول رد کیا جائے گا۔ اس صحیح حدیث سے اور
کفار کے بعض افعال کا تو دنیا میں بھی اعتبار ہوتا ہے۔ خود فقہا نے کہا کہ اگر کافر پر حالات کفر میں کوئی کفارہ جیسے جہرہ وغیرہ کا کفارہ واجب ہو، پھر وہ اس کو ادا کر دے کفر کی حالات میں، تو کافی ہو جائے گا، اور اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفارہ دینا لازم نہ ہوگا۔ اور اختلاف کیا ہے صافی نے کہ اگر حالات کفر میں جنبی ہوا پھر غسل کر لیا کفر کی حالت میں، بعد اس کے مسلمان ہوا تو وہ دوبارہ غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ اور ہمارے بعض اصحاب نے اس میں مبالغہ کیا ہے کہ کافر کی ہر ایک طہارت صحیح ہے، غسل ہو یا وضو ہو یا تیمم ہو، اور اسلام لانے کے بعد اسی طہارت سے نماز پڑھنا درست ہے۔ تو آج کی حدیث یہی تھی، پھر انشاءاللہ اگلا حدیث لے جائیں گے۔ تو اب دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔